اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میاں نواز شریف نے جو باتیں کی ہیں، یہ باتیں جو ہیں کس کو وہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جن ججز نے ان کے خلاف کارروائی کی اور ایک مانیٹرنگ جج بھی تھے اور وہ سارے جو ہیں وہ نواز شریف کی نہ صرف حکومت ختم کی بلکہ ان کو سزائیں بھی دلوائیں۔ اب یہ سارا قصور کیا ججز کا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ججز کا ہے تو پھر ہمارا نظام میرے کو بالکل ہی مفلوج ہو چکا ہے۔ دوسری جانب جو سیاسی اگر صورتحال دیکھی جائے تو پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں ان پر فرد جرم لگ گئی ہے، اور عمران خان کے خلاف جو غیر شرعی نکاح تھا وہ بھی چل پڑا ہے، یعنی کہ اس کو بھی قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے، اس میں بھی سزا ہوگی۔ یعنی کہ اب اتنی سزائیں ہو جائیں گی کہ شاید خان صاحب دینے کا مقصد کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر عمران خان کو لایا گیا تھا تو کون لائے تھے؟ اگر اب نواز شریف کو لایا جا رہا ہے تو کون لا رہا ہے؟ یہ چیزیں جو ہے نا، اس پہ جو ہے نا غور کرنا چاہیے، اور عوام میں اتنا اب شعور آ چکا ہے اور وہ ساری باتیں سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں، کل ہمارے 25 جوان جو ہے نا وہ شہید ہو گئے اور بے قصور شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے ان کو نشانہ بنایا۔ یہ وہی دہشت گرد ہیں جن پر الزام ہے کہ عمران خان کے دور میں رہا کیے گئے تھے۔ اور بھائی جان، اس ملک میں کیا عمران خان اتنا پاورفل ہے کہ وہ بندوں کو رہا کر سکے؟ یہاں ایک سسٹم ہے کسی کو رہا کرنے کا۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے حقائق کو مسخ کرنا یہ کوئی ہماری قوم سے سیکھے۔ اور پھر آج جو میاں نواز شریف کہہ رہے تھے کہ جناب میرے خلاف جناب ایک میڈیا شام کو بیٹھ جاتا تھا اپنی دکانیں لگا کر اور وہ جھوٹ بولتے تھے، میں کہتا ہوں آج جو ہو رہا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اس وقت آپ کے خلاف ہو رہا تھا، اب چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ 2-3 سال کی زیادہ سے زیادہ بات ہے۔ میاں صاحب اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اگر فرض کریں بن بھی جاتے ہیں تو وہ بھی 2-3 سال کے مہمان ہوں گے یا 2.5 سال کے مہمان ہوں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنی غلطیوں کو مانیں، جو ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو عمران خان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، وہ سارے سیاستدان اپنی کوتاہیوں کو مانیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اور پھر نئے سرے سے سیاست شروع کریں۔ سیاست وہ کریں جو ملکی مفاد میں ہو، جو جمہوریت کے لیے ہو، نہ کہ اپنے مفادات کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے کریں۔ ایک خاندان کی کمپنی بنا کے بیٹھ جانا، یہ کہاں کی سیاست ہے؟ مجھے بتائیں، سیاسی پارٹی اس طرح چلتی ہیں یا ملک اس طرح چلتا ہے؟ اتنے برے حالات ہیں کہ لوگ خوف زدہ ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو گیا کیا۔ دوسری جانب مقتدر قوتیں ہیں یا یہ ہمارے سیاستدان جو مقتدر قوتوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا کل کہ میں کہتا ہوں کہ حکومتیں ہل جاتی ہیں۔ وہاں کوئی ایک آدھ سپاہی مر جائے، فوجی مر جائے تو وہ کہتے ہیں استعفیٰ دیں، آپ ناکام ہو گئے ہیں، آپ جو ہے اپنے افواج کو، اپنے فورسز کو نہیں بچا سکتے، تو آپ کیا حکومت کریں گے؟ یہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، یہاں لگا ہوا ہے جناب اس کو اندر کریں، اس کو اٹھا لیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، پچھلے کئی دنوں سے خبریں بھی آ رہی ہیں، صنم جاوید ہے، کوئی ختیجہ شاہ ہے، خواتین ہیں جی، کوئٹہ پر لے کے جایا جا رہا ہے، رہا ہوتا ہے پھر پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت، جسٹیفیکیشن کوئی عدالت یا کوئی حکومت کر سکتی ہے؟ ایک بندے کی بیل ہوتی ہے، چلے مان لیتے ہیں جرم ہو گیا ان سے، انہوں نے اکسایا لوگوں کو، فیئر ٹرائل کریں، ان کو سزائیں دیں۔ پھر اب رسوا کرنا، اسلام میں تو خواتین کے میرے خیال میں احترام بہت زیادہ ہے، ہم وہ بھی نہیں کر رہے کیونکہ ہم سچے مسلمان تو ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو جنہوں نے بھی یہ 9 مئی میں حرکتیں کی ہیں، اس کی تو کوئی کسی صورت جو ہے نا تائید نہیں کر سکتا۔ ایک طوفان بدتمیزی تھا،
اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو اتنی سزا مل چکی ہے کہ ان سب سے اب حلف لے کے ان کو کہیں کہ آ جائیں پھر باہر، اس کے بعد اگر یہ کرتے ہیں تو بشک پھر اڑا دیں ان کو، جو ایک طریقہ کار ہے۔ بہرحال یہ تو ایک جذبات ہیں، عوام کے بھی جذبات یہی ہیں، لوگوں کی رائے بھی یہی ہے کہ ایک چانس دینا چاہیے سب کو، اور جس طرح یہ حالات چل رہے ہیں اب یہ چانسز والی بات رہ گئی ہے، کیونکہ ہر ادارے کو، ہر بندے کو چانس مل رہے ہیں تو سب کو چانس ملنے چاہیے، لیکن اس کا نقصان کس کا ہے؟ اس کا نقصان ہوتا ہے سسٹم کا، ملک کا، عوام کا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا ملک میں جتنے وسائل ہیں کسی اور ترقی یافتہ ملک کے برابر وسائل ہیں اور آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ ایک اور جو اہم خبر جس کو خوشی بھی ہوئی، لیکن امریکی رد عمل پر ہمیں خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی دوگلی پالیسی ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک سکھ رہنما کے قتل کی سازش پکڑنے پر انڈیا سے جزوی تعلقات ختم کر رہی ہیں، یعنی کہ جنوری میں بائیڈن نے جانا تھا انڈیا، بڑا سرکاری دورہ کرنا تھا، اس وجہ سے انہوں نے نہیں کیا کہ انہوں نے بلکہ ان کی دعوت کو مسترد کر دیا کہ آپ لوگ جو انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں، ہمارے ملک میں ہمارے شہریوں کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ اب خوشی کی بات یہ ہے کہ امریکہ کا اپنا انڈیا کا نقصان ہوا ہے، لیکن بعد میں اس لیے ہم خوشی کا اظہار بھی نہیں کرتے کہ کیونکہ امریکہ جو ہے سب سے بڑا منافق ملک ہے، ادھر وہ ایک سکھ رہنما کے قتل کی سازش پکڑنے پر اتنا بڑا وہ قدم اٹھا رہا ہے، اور دوسری جانب اسرائیل کو گولہ بارود دے رہا ہے کہ مارو ان نہتے لوگوں کو۔ شرمناک اقدام ہے امریکہ کا، اسے شرم آنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں مسلمان ممالک کو بھی شرم آنی چاہیے، جو مذمت سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنے ملک ہیں، اگر یہ سارے بائی کاٹ ہی کر دیں تو روس اپنا اسرائیل جو ہے دھڑم سے نیچے گر جائے، لیکن پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ اب چند ماہ رہ گئے ہیں الیکشن میں، اور جس طرح الیکشن کی گہما گہمی ہو رہی ہے، مجھے نہیں لگتا یہ جو حالات خراب ہیں، زرداری کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر 10-12 دن الیکشن آگے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب الیکشن کمیشن پر یہ دباؤ ہوگا، 17 درخواستیں پہلے ہی پہنچ چکی ہیں، 10-12 اور ہو جائیں گی، اور یہ کوشش کرے گا کہ مارچ تک انتخابات لے جائیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔